بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین سامعین، سورہ قریش میں اتنی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ اگر اس کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جان لیوا بیماریاں نہیں لگے گی، آپ کو پیٹ کی بیماریاں جو مہلک بیماریاں ہوتی ہیں اس سے یا محفوظ رہیں گے، آپ کا قد بڑھے گا، آپ موٹے ہوں گے، آپ خوبصورت اور جوان دکھیں گے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد۔ یہ خصوصاً وظیفہ قد اور وزن کو بڑھانے کا بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے سامنے ہم ارشاد فرمائیں گے۔ موٹا ہونے کا 100% وظیفہ اور آزمایا ہوا وظیفہ ہم آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے، اور یہ والا، اور جن بہنوں کی قد چھوٹے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پاتی، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا یا وہ بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، وہ بہنوں کو جن کا قد بہت چھوٹا ہے، جن بھائیوں کا قد بہت چھوٹا ہے، وہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ 10 دنوں میں خوبصورت دکھنا شروع ہو جائیں گے، وزن ان کا بڑھ جائے گا اور وہ ان کا قد بھی بڑھ جائے گا، تقریباً اور کم از کم ان کا قد 2 فٹ تک انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ضرور بڑھے گا۔ اور آپ سورہ قریش کو اپنا معمول بنا لیجئے، جس طریقے سے ہم آپ کو بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ وہ بہنیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، قد چھوٹے کی وجہ سے، سوکھے پن کی وجہ سے، دبلے پن کی وجہ سے بہت کمزور نظر آتی ہیں، وہ بہنیں ان کا قد بھی بہت چھوٹا ہے اور وہ بہت سوکھے پن کا شکار ہیں، اور وہ بھائی جو بہت کمزور ہیں جن کی وجہ سے ان کو آفس میں، دفاتر میں مزدوری کرتے وقت ان کو بہت ہی مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ قرآنی وظیفہ کریں، سورہ قریش کا وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو 10 دن کے اندر بہت زیادہ ہی آپ کو افاقہ حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ ابھی تک میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ 2 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر کے آپ کمنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ درود ابراہیمی کا آپ کو ورد کرنے کا بھی حوصلہ پیدا ہوگا، اور آپ روزانہ ہی اس اعتدال میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کی آپ کو عادت ہو جائے گی، اور آپ روزانہ ان کو پیش بھی کیا کریں گے۔ اور جو بہن اور میرے وہ بھائی جو اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو آپ لازماً سنیں اور آپ آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کریں، کیونکہ میری جو بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، مجبور ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، ان کی بھی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور ان کے ماں باپ ٹینشن سے، مشکلات سے، ڈپریشن سے دور ہو جائیں۔ اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجئے۔ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے، آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ رات کے کسی بھی پہرے میں سوتے ہیں تو تہجد سے پہلے تو آپ یہ وظیفہ بلا ناغہ 10 دن تک ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ سورہ قریش آپ کو بہت زیادہ ہی افاقہ آپ کو دلوائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے عشاء کی نماز پوری ادا کرنی ہے، آپ نے وتر پڑھنے ہیں، وتر پڑھ لیجیے، اگر آپ وتر نہیں پڑھتے تو آپ وتر پڑھنے سے پہلے یہ وظیفہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنت پڑھ لیے، آپ نے نوافل ادا کر لیے، آپ نے فرض ادا کر لیا ہے عشاء کی نماز کے، تو آپ پھر یہ وظیفہ کو ادا کریں۔ میرے بھائی جو وظیفہ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ میرا بھائی عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی مسجد میں بیٹھ کے ہی یہ وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر میرا بھائی مسجد میں ادا نہیں کرنا چاہتا تو وہ گھر آ کر اپنے گھر پر کسی بھی کونے پر بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر یا کسی کے سامنے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ میری بہنیں یہ بلا شبہ کسی کے سامنے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا، انشاءاللہ آپ کو اسے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی، آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا، آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک دودھ کا گلاس لے کر رکھنا ہے، جو کہ کانچ کے گلاس میں دودھ ہو۔ آپ نے ایک گلاس اپنے سامنے لے کر رکھ لینا، اور آپ نے پھر یہ وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 99 بار آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اور صرف 99 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ اس سورہ قریش کو اچھے تلفظ سے آہستہ آہستہ آپ نے کر پڑھنا ہے کہ اس میں کسی بھی زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ اگر زیر زبر پیش کی غلطی بھی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور آپ بعد میں کمنٹس میں آ کر نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سے افاقہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے اچھے تلفظ سے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، بہت ہی چھوٹی سورہ قرآن مجید کی سورہ قریش، آپ نے اس کو اچھے تلفظ سے پڑھنا ہے 21 مرتبہ ہی، اور پھر آپ نے بعد میں سورہ قریش کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اور پھر آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے 99 بار ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک اس وظیفے کی بھرپور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں تو آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے اس دودھ کے اوپر جو آپ نے اپنے سامنے دودھ رکھا ہوگا، آپ نے اس دودھ کے اوپر 21 مرتبہ کی تعداد میں آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دینی، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر لگانا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے یہ وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی لگانا ہے لازماً۔ اور پھر آپ نے اس دودھ کو وہیں پر بیٹھ کر اسی جگہ پر قیام کر کر آپ نے اچھے سے آپ نے 3 سانسوں میں اس دودھ کو پی لینا ہے، کہ آپ کی اگر میرا بھائی یہ وظیفہ کر رہا ہے، یاد رہے کہ میرے بھائیوں کے مونچھوں پر یہ دودھ ہرگز نہ لگے، اور میری بہنیں اچھے سے اور اچھے طریقے سے یہ دودھ کو ادا کریں۔ آپ نے 3 سانسوں میں دودھ کو آپ نے اچھے طریقے سے پی لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے دو جہانوں کے مالک کے سامنے، یا ارحم الراحمین کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں، اور آپ نے پھر دعا مانگنی اپنے اللہ رب العزت کے سامنے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے دعا میں لازماً آپ نے دعا میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا نافعو یا نافعو یا نافعو، نفع دینے والا۔ آپ نے 11 مرتبہ دعا میں یہ لازماً آپ نے اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے یا نافعو۔ اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ قد بڑھانا چاہتے ہیں، آپ موٹا ہونا چاہتے ہیں، آپ خوبصورتی کا خزانہ اپنے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں، نوجوان بننا چاہتے ہیں، شادیوں کی بندش ہے، یا آپ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، قد کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے بالکل اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، آپ کو اس سے 100% فائدہ ہی حاصل ہوگا، آپ کو اس سے کبھی بھی نقصان آپ کو نہیں حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ لگاتار وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد 10 دن تک آپ نے ادا کرنا ہے۔ 10 دن کے آپ 11ویں دن یا 12ویں دن یا 13ویں دن آپ کو اس سے بہت زیادہ افاقہ حاصل ہوگا، اور آپ کو ایک ڈیفرنٹ اس میں دیکھنے کا ملے گا کہ آپ کا جسم بہت زیادہ ہی موٹا ہونے شروع ہو گیا، آپ کا قد بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ادویات لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف یہ 10 دن تک وظیفہ ادا کرنے کے بعد آپ نے ہمیں کامنٹس میں لازماً بتا دینا ہے کہ آپ کو اس وظیفے سے کتنا افاقہ حاصل ہوا۔ اگر آپ کو جادو ٹونے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے تو آپ ہمارے ساتھ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔